بیان کریں عام رمضان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما۔ سامعین مجلس، آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا کہا گیا ہے وہ عنوان ہے کشمیر کے حوالے سے۔ جب میں اس عنوان کو ایسی ہستی مسکراتی مجلس میں بیان کروں تو یقیناً ایسا عنوان ہمارے دلوں کو درد سے بھر دے گا۔ سامعین مجلس، کشمیر پاکستان کی وہ شہرگ ہے کہ جس کو میں اپنا موضوع کہوں یا پھر ان تڑپتی ہوئی سسکتی ہوئی ماؤں کی چیخو پکار کہوں یا پھر ایک بھائی کے سامنے اس کی بہن کی عزت کو تار تار ہوتے ہوئے اس بھائی کی آواز کہوں۔ حضرات، 1947 کے اندر جب پاکستان آزاد ہوا، جب پاکستان کی آزادی کا سورج طلوع ہوا تو ساتھ ہی کشمیر کی عوام بھی اس سورج کے طلوع ہونے کی جشن منانے لگی، لیکن برطانوی سامراج کے نام نہاد حکمرانوں اور ہندوؤں کی سازشیں رنگ لائیں اور کشمیر کے اندر آزادی کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی گرہن لگ گیا۔ اسی طرح ان کے بعد کشمیر کے اندر ہر طرح کا ظلم و ستم کیے گئے، ہر طرح سے ظلم کیے گئے، ان پر قیامت برپا کر دی گئی۔ حضرات، اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ ایک مومن اپنے دوسرے مومن کا بھائی ہے، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب میں وادی کشمیر کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جو روزانہ ظلم و ستم کی چکی کے اندر پیسے جاتے ہیں، ان کی ماں کی، ان کی بہنوں کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے۔ وہ مائیں، وہ بہنیں آج بھی ایک ایسے محمد بن قاسم کی منتظر ہیں کہ جو آئے اور ان کو اغیار کے پنجوں سے چھڑا کر لے جائے۔ یاد رکھو اس وقت کو کہ جب راجہ دہن نے مسلمانوں کی ماؤں بہنوں کو بندی بنایا تھا تو محمد بن قاسم جیسے نوجوان نے جا کر ان کفار کو نیست و نبود کر اپنی ماں بہنوں کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کہا کرتے تھے کہ ایک بیٹی کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو مجھے رات بھر چین سے سونے نہیں دیتا۔ اور اس کے برعکس ہماری کیفیت کیا ہے، ہمارے حکمرانوں کی کیفیت کیا ہے کہ جب 5 فروری کا دن آتا ہے تو کشمیر یاد آتا ہے، کشمیر کی ماں بہنوں پر ظلم یاد آتے ہیں، کشمیر کی عوام پر کیے گئے ہمیں ظلم بھی یاد آتے ہیں۔ پورا سال گزر جاتا ہے، نہ کوئی کشمیر کی طرف، نہ کوئی کشمیر کے حق میں بولنے والا، نہ ان ماں بہنوں کی عزت کی رکھوالی کرنے والا۔ جیسے ہی یہ 5 فروری کا دن آئے، جگہ جگہ بینر بھی لگیں گے، جگہ جگہ یہ باتیں بھی کہی جائیں گی، کشمیر ہمارا ہے، کشمیر پاکستان کا حصہ بن کے رہے گا۔ لیکن پورا سال کوئی نہ کشمیر سے پوچھتا ہے، نہ ان لوگوں سے پوچھتا ہے کہ جن کے گھروں سے روزانہ لاشیں اٹھائی جاتی ہیں، جو روزانہ اپنے باپ کو، اپنے نوجوان بھائیوں کو قربان ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ حضرات، محمد بن قاسم جیسے آج ہمیں بننا ہوگا۔ ہمیں بھی صرف زبان سے کہنے نہیں، ہمارے حکمرانوں کو صرف اپنی زبان سے الفاظ نہیں نکالنے ہوں گے بلکہ عملی طور پر کچھ کر کے دکھانا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں زیادہ کچھ کرنے اور بولنے سے زیادہ ہمیں عملی طور پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔